ملے جو تم. اس ناول کو تحریر کیا ہے سندس جبین نے. ہر شخص محبت ہے، ہر ایک کے ارماں ہوتے ہیں. اس ذوق طلب کو کیا کہیے، سب چاک گریباں ہوتے ہیں. غیروں سے نہیں ہم کو شکوہ، اپنوں سے شکایت ہم کو نہیں. وہ دوست جو مخلص ہوتے ہیں، وہ درد کا درماں ہوتے ہیں. رات گہری ہوتی جا رہی تھی. وہ سونے کی کوشش میں کروٹیں بدل بدل کر نڈھال ہو چکی تھی، مگر نیند ہونس آنکھوں سے دور تھی. بھاری پردوں سے چھن کر آتی سفیدی اس کی راہ میں مزاحم تھی. رات کے ساتھ تاریکی کا تصور بہت مضبوط اور حقیقی ہے، مگر چونکہ یہ ماسکو کی رات تھی اس لیے سفید تھی. آج 5 مئی تھی اور ماسکو میں آج کل سفید راتیں تھیں. یہی سفید راتیں تو اسے ماسکو کھینچ لائی تھیں، مگر نہیں، صرف راتیں ہی ماسکو آنے کا سبب نہیں تھیں. ماسکو میں اور بھی بہت کچھ تھا، جیسے 9 مئی کو وکٹری ڈے پر کی جانے والی آتش بازی، پوشکن میوزیم، اور سب سے بڑھ کر پاسنا یا پولیانا میں لیو ٹالسٹائی. باوجود اس کے کہ وہ مسلسل 2 دن کے سفر کے بعد ماسکو پہنچی تھی اور شدید تھکی ہوئی تھی، مگر یہ سفیدی اس کی نیند میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی تھی. آخرکار رات کے آخری پہر اسے نیند آ گئی. صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 10 بجا رہی تھی. ایک زبردست شاور نیم گرم پانی سے لے کر اس نے اپنے آپ کو دن بھر کے لیے تیار کیا اور ہوٹل میں موجود ڈائننگ ہال میں آ گئی. ناشتے کا انتظار کرتے ہوئے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی اور کچھ دور ٹیبل پر جا کر اس کی نظر ٹھہر گئی. نظر ٹھہرنے کا سبب ٹیبل پر موجود شخص کے ایشیائی نقوش تھے. یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی. جلد ہی وہ دوبارہ اپنی ٹیبل کی طرف متوجہ ہو گئی، جہاں سرد تاثرات لیے ہوئے روسی ویٹر ناشتہ سرو کر کے جا چکا تھا. ناشتے کے بعد اس نے کاؤنٹر پر رابطہ کیا. یاسنایا پولیانا جانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے پوچھا. میم، اس کے لیے آپ کو کار ہائر کرنی پڑے گی. استقبالیہ پر موجود لڑکی نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں جواب دیا. میں بھی وہاں جا رہا ہوں، آپ مجھے جوائن کر سکتی ہیں. وہی ایشیائی نقوش والا شخص بولا. نہ جانے کب وہ وہاں آیا تھا. شستہ انگریزی میں بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ مہذبانہ تھا. وہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی. ٹھیک ہے، میں ہاف پے کر دوں گی، اس نے کہا. اس کی ضرورت نہیں، پھر میں نہیں جاؤں گی. اس نے شانے جھٹکے. ٹھیک ہے، آپ پے کر دیجئے گا. وہ ایک لمحے کو بوکھلایا، پھر خود پر قابو پا کر بولا. کب جانا ہے؟ آدھے گھنٹے تک. وہ بولا. اوکے، تب میں آپ کو یہیں ملوں گی، اس نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے ساتھ کار کی سمت بیٹھ رہی تھی. آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ وہ چلتے چلتے پوچھ رہا تھا. ضرور، ایمن طارق. مجھے فیضان الہی کہتے ہیں، وہ بولا. ایمن نے بے توجہی سے سر ہلایا اور کار میں بیگ رکھنے لگی. ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر وہ اپنا بیگ رکھ کر پیچھے آ کر بیٹھ گیا. وہ حیران تو ہوئی مگر ظاہر نہ کیا. لا تعلقی سے بیگ سے وار اینڈ پیس نکال کر پڑھنے لگی. بہت بری بات ہے، فیضان نے کہا. کیا؟ وہ چونکی. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا. نیو یارک سے. جب ہی یہ امریکی ہوتے ہی بے حس اور بد اخلاق ہیں، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جیتا جاگتا انسان موجود ہو اور آپ اسے نظر انداز کر کے کتاب میں منہمک ہوں. وہ صاف گوئی سے بولا. ایمن نے ایک لمحے کو سوچا، پھر کتاب بند کر کے بیگ میں ڈال دی.
میں اتنی بھی بد اخلاق نہیں ہوں. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ وہ سنجیدگی سے بولی. نیو یارک. مین بیٹن اپ ٹاؤن سے. وہ ہلکے سے مسکرایا. سچ میں؟ ایمن نے حیرانی سے پوچھا. بالکل. نیو یارک سے سنگاپور اور وہاں سے پاکستان اور پاکستان سے تاشقند اور تاشقند سے لے کر روس آنے تک میں مسلسل آپ کا ہم سفر رہا ہوں. آپ ہی دنیا و مافیا سے بے خبر ہیں. اوہ، میں واقعی لا علم ہوں. جانتا ہوں. یہ بتائیے ماسکو آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ اس نے الٹا سوال داغا. سفید راتیں کھینچ لائی ہیں یہاں. وہ بولا. بس ایک وجہ؟ ایمن نے پوچھا. نہیں، کراسنایا پلوشت، سرخ چوک پر وکٹری ڈے کو ہونے والی آتش بازی بھی دیکھنی تھی. دو وجہ. ایمن نے دو انگلیاں کھڑی کی. نہیں، لیو ٹالسٹائی سے بھی ملنا تھا. اب کی بار وہ ہنسا. بس؟ وہ بھی مسکرائی. اسے اب اس گفتگو میں لطف آ رہا تھا. ہاں. اور آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ فیضان نے پوچھا. بالکل یہی وجہ ہے میرے آنے کی. اور میں آپ کو بتاؤں فیضان، کسی کے بھی ماسکو آنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے. اس نے کہا. فیضان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا. اسے اپنا نام کبھی اتنا پیارا نہیں لگا تھا جتنا اس وقت لگا. کیا کرتی ہیں آپ؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا. پاپا کے ساتھ ان کے آفس میں ہوتی ہوں. میں ایک بینک میں کام کرتا ہوں. آپ کو ڈر نہیں لگتا ایمن؟ وہ اچانک بولا. کس بات سے؟ وہ حیرانی سے بولی. یوں اکیلے سفر کرتے ہوئے. نہیں، میں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے. اس کا لہجہ بہت عجیب تھا. اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی وہ کیوں اس کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی. وہ حیران ہوا مگر بڑی مہارت سے اپنے تاثرات چھپا گیا. اچھی بات ہے. یہاں سے جانے کے بعد کیا کریں گی؟ شادی. وہ سنجیدگی سے بولی. اوہ، وہ دھیما پڑ گیا. آپ انگیجڈ ہیں؟ نہیں. وہ بدستور بیرونی نظاروں میں مگن تھی. تو پھر کہیں کمیٹڈ ہیں؟ وہ بے چینی سے بولا. نہیں. تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ وہ حیران ہوا. ماسکو آنے سے پہلے پاپا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہاں سے واپسی پر مجھے شادی کرنا ہوگی. تو ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کوئی ہو. ایمن نے بے پرواہی سے شانے اچکائے. آپ کب سے نیو یارک میں ہیں؟ میں بائی برتھ نیو یارکر ہوں. وہ بدستور اپنے شغل میں مگن تھی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس سے کبھی آپ ملی نہیں، دیکھا نہیں، اس سے شادی کر لیں گی؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے پوچھ رہا تھا. بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا واقعہ ہماری سوچ کا رخ بدل دیتا ہے فیضان. اگر چند سال پہلے پاپا مجھ سے ایسا کہتے تو شاید میرا رد عمل بھی ایسا ہی ہوتا. وہ نارمل سے انداز میں بولی. کیا عمر ہے آپ کی؟ فیضان نے نیا سوال داغا. 26 سال. کیا؟ وہ چیخ پڑا. ایمن نے ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا. میرا مطلب ہے تم بہت کم عمر لگتی ہو. بہرحال میں تم سے کافی بڑا ہوں. فیضان نے دلچسپی سے کامنی سی ایمن کو دیکھا. زور تم پر تھا. اچھا. وہ ہنسی. مثلاً کتنے بڑے؟ میں 34 سال کا ہوں. اس نے گویا انکشاف کیا. تب تو آپ واقعی بڑے ہیں. اس نے سر ہلایا. چند سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا ایمن؟ وہ اپنا سوال نہیں بھولا تھا. وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی. اس کا دل کہہ رہا تھا وہ فیضان پر اعتبار کر لے. فیضان اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا. جواب دینا نہیں چاہ رہی یا دل نہیں چاہ رہا؟ کچھ دیر بعد وہ بولا تھا. وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی. فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. پھر فیصلہ ہو گیا. وہ دھیرے دھیرے بولنے لگی. وہ بہت اچھا تھا فیضان. اتنا اچھا کہ اس دنیا کا لگتا ہی نہیں تھا. اور اپنے سے برتر چیز کے پیچھے بھاگنا انسانی فطرت ہے. لہٰذا میں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی. اتنا کہ پاؤں شل ہو گئے مگر میں تھکی نہیں. اس نے مجھے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی. پہل وہ مجھے صرف نظر انداز کرتا رہا. پھر ایک دن اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا. ایمن طارق، میرے پیچھے مت بھاگو.
میں تمہارا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں کسی اور کا ہوں۔ اس دن مجھے لگا جیسے کسی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہو، میرا مان، میرا غرور، میرا وقار، سب کچھ۔ وہ میرا ماتحت تھا۔ اگلے دن اس نے استعفیٰ دے دیا۔ کیا کبھی آپ نے ایسی تکلیف کو محسوس کیا ہے فیضان؟ جب ہمیں پتہ چلے کہ وہ جو ہمارا سب کچھ ہے، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ خدا نہ کرے کہ کبھی آپ اس درد سے آشنا ہوں۔ اس نے جھرجھری لے کر پناہ مانگی۔ وہ دم سادھے اس کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہار نہیں مانی۔ میں اس کے اپارٹمنٹ چلی گئی۔ وہاں بڑی پیاری لڑکی سے ملی۔ وہ آیا تو اس نے بتایا کہ وہ آنیہ ہے، اس کی بیوی۔ اس نے کہا، ایمن، تم اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہو، اور یقین رکھو کہیں نہ کہیں اس دنیا میں کوئی بہت اچھا انسان صرف تمہارے لیے ہوگا، اور پتہ ہے جو ہمارے لیے ہوتے ہیں وہ ہم سے آن ملتے ہیں، خواہ ہم کہیں بھی ہوں۔ جاؤ ایمن، چلی جاؤ۔ اس کے لہجے میں کتنی ہمدردی تھی، میرے لیے کتنا فکر مند تھا وہ۔ مجھے ایک عرصہ لگا۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ اسے بھلانے میں؟ وہ تیزی سے بولا، نہیں، اس کی بات سمجھنے میں، یہی کہ جو ہمارے لیے ہوتے ہیں وہ ہم سے ضرور مل جاتے ہیں۔ تو پھر کوئی ملا؟ وہ بےتابی سے بولا، نہیں، اگر کوئی ملتا تو پاپا کی پسند سے شادی کی حامی کیوں بھرتی؟ وہ دھیمے سے ہنسی۔ تمہیں وہ یاد نہیں آتا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں تھی فیضان، میں صرف اس سے متاثر تھی، اس کی بے پناہ خوبیوں سے۔ محبت تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے محبت؟ فیضان نے اس کے چہرے پر نگاہ جمائی۔ بہت پیاری، بہت خاص، وہ جس میں ہم ایک دوسرے کو تمام تر خوبیوں اور خامیوں سمیت چاہتے ہیں۔ ایمن کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ فیضان خاموشی سے اس کی سمت دیکھتا رہا، پھر باقی سفر بڑی پراسرار خاموشی میں کٹا تھا، یا شاید اس کے پاس سوال ختم ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایمن کی طرح ونڈ شیڈ سے پار بیرونی نظاروں میں گم ہو گیا تھا۔ لیو ٹالسٹائی کے آبائی ریاست یاسنایا پولیانا میں وہ دیر تک گھومتے رہے۔ انہوں نے ٹالسٹائی کا گھر دیکھا، اور وہ سب کمرے بھی جہاں بیٹھ کر اس نے بہت کچھ لکھا تھا۔ برج کے سفید تنوں سے بھرے ہوئے سرسبز اور خوبصورت راستے سے گزرتے ہوئے وہ ٹالسٹائی کی قبر پر جا رہے تھے۔ محبت واقعی بہت خوبصورت احساس ہے ایمن، فیضان نے برج اور شاہ بلوط کے الجھے ہوئے تنوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے برج کے درخت سے ٹیک لگا لی۔ کیا کبھی آپ نے محبت کی ہے؟ ایمن نے سر اٹھا کر وسیع و عریض آسمان کو دیکھا۔ ہاں، بہت بار، مگر یہ جو تم بتاتی ہو نا، خوبیوں اور خامیوں سمیت ہو جانے والی محبت، یہ کبھی نہیں کی۔ وہ مسکرایا۔ شادی ہو گئی آپ کی؟ ایمن کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ نہیں، وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ پھر سے چلنے لگے۔ ٹالسٹائی کی کچی قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ہولے ہولے کچھ سوچتی رہی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ واپسی کا سارا رستہ بہت خاموشی میں کٹا تھا۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ دن رات کی تفریق کی بحث میں پڑے بغیر بیڈ پر گر گئی۔ اگلا دن بہت چمکدار اور روشن تھا۔ آج اس کا پوشکن میوزیم اور سینٹ پیٹرز برگ گھومنے کا پروگرام تھا۔ فیضان اس کے ساتھ تھا پوشکن میوزیم میں۔ ڈیوڈ کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تمہارے گھر میں کون کون ہے ایمن؟ وہ چونکی۔ اعتبار کا دھاگا مزید مضبوط ہو رہا تھا۔ میرے پاپا اور میرا بھائی۔ ایمن نے اس کی سنہری آنکھوں کو غور سے دیکھا، جو اس پل اور بھی جل اٹھی تھیں۔ اور آپ کے گھر میں؟ ایمن نے پوچھا۔ میرے بابا پاکستان میں ہوتے ہیں، میں نیو یارک میں رہتا ہوں، بس۔ اور آپ کی مدر؟ ان کی میرے بچپن میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ آپ انہیں بہت مس کرتے ہیں؟ ایمن نے ہمدردی سے کہا۔ ہاں، اور تمہاری مدر؟ وہ پاپا سے الگ ہو گئی تھیں۔
ایمن نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ فیضان نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی حیرت انگیز لڑکی تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں جتنا جان رہا تھا حیران ہو رہا تھا۔ شام کو ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے ہوئے وہ اس سے معمول کی گفتگو کرتا رہا، اس کے مشاغل، دلچسپیاں، پسند ناپسند پوچھتا رہا۔ وہ جواب دیتی رہی۔ اگلے دن بھی وہ اکٹھے گھومتے رہے۔ پوشکن اسکوائر پر اسے ایک سفید فیتوں والی براؤن جیکٹ بے حد پسند آئی۔ وہ اسے خریدنا چاہ رہی تھی مگر فیضان اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے وہ چھوڑ دی۔ تمہیں پسند ہے ایمن تو تم خرید لو، وہ اس پر زور دے کر بولا۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا فیضان، میں اس کی قیمت خود ادا کرنا چاہوں گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایمن، وہ کچھ برا مان گیا۔ ٹھیک ہے، تم خرید لو۔ باقی کے تمام وقت وہ بہت خاموش رہا تھا۔ ایمن اس کی ناراضگی کو سمجھ رہی تھی مگر قصدن نظر انداز کرتی رہی۔ اگلے دن 9 مئی تھا، وکٹری ڈے۔ ایمن نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا۔ آج رات 11 بجے کی فلائٹ سے اس کی واپسی تھی۔ وہ تنہا ہی چور سکایا اسٹریٹ پر گھومتی رہی، تھوڑی بہت شاپنگ کی اور واپس ہوٹل آ گئی۔ شام کو وہ کراسنایا پلوشت سرخ چوک پر موجود تھی۔ ایک ہجوم بیکراں تھا جو امٹ چلا آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آتش بازی شروع ہو گئی۔ کلیسائے سینٹ بالز کے پیازی نما گنبد روشنیوں میں نہا گئے تھے۔ وہ بچکانہ خوشی سے مسکرا رہی تھی جب اس کی نظر روشنیوں کے ایک دائرے نما گروہ میں بیٹھے ہوئے فیضان پر پڑی۔ اس کا خون رگوں میں جم گیا۔ وہ ان کے ساتھ بڑی روانی سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وودکا، سفید روسی مشروب کی بوتل تھی۔ ایمن کے دل میں اس کا بت چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ اسے لگا تیز رفتار رولر اسے رونتا ہوا گزر گیا ہو۔ اسے لگا تھا وہ اس پر اعتبار کر سکتی ہے۔ اسے لگا تھا وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اتنے اجنبی لوگوں میں اس کے ایشیائی نقوش ایمن کو اپنائیت کا احساس دلاتے تھے، اور اس کی آنکھیں 2 سنہری جھیلیں جو اتنی شفاف تھیں کہ ان کے پار دیکھا جا سکے، کتنی آسانی سے اسے دھوکہ دے گئیں۔ وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبھی فیضان کی نگاہ اس کی طرف اٹھی۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف لپکا۔ ایمن، کہاں تھی تم؟ آؤ ادھر آؤ، آپ ڈرنک کرتے ہیں۔ ایمن کی آواز میں دکھ تھا، حیرت تھی یا غصہ، وہ جان نہیں سکا۔ ہاں تو اس میں کیا ہے؟ وہ بڑے نارمل انداز میں بولا۔ دکھ اور اذیت کی ایک تیز لہر ایمن کو منجمد کر گئی۔ وہ چند لمحے بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر بے ساختہ پلٹ کر بھاگتی ہوئی ہجوم میں گم ہو گئی۔ اس نے اپنی متورم آنکھیں اٹھا کر وال کلاک کی سمت دیکھا جو 10 بجا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائیں اور اپنا سر تھام لیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ 7 بجے سے لے کر اب تک کتنی ہی بار دروازہ بجایا گیا اور کتنی ہی بار انٹرکام کی بیل چیخی تھی، مگر وہ بے حس پڑی رہی۔ جانے افسوس کس بات کا تھا اسے، شاید اپنے اندازوں کی غلطی کا۔ پاپا ہمیشہ اسے کہتے تھے وہ کبھی بھی انسانوں کو پہچان نہیں سکتی، مگر اتنے ملک گھومے تھے، نت نئے لوگوں سے ملی تھی، اسے لگنے لگا تھا کہ وہ انسانوں کی پرکھ رکھتی ہے۔ مگر ہوا کیا؟ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ چند دن، محض چند دن کی شناسائی ہی تو تھی اس شخص سے۔ کون سا کوئی گہرا ناتا تھا؟ کیا اس کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہوا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے سرخ لبوں اور متورم آنکھوں کو دیکھا اور سر جھکا کر کتنے ہی جھپٹے مارے آنکھوں پر، مگر جلتی آنکھوں کو کسی طرح قرار نہیں آیا تھا۔ اس نے بال بنائے، لباس بدلا اور سامان سمیٹ کر نیچے چلی آئی۔ کچھ دیر بعد اس کی کیب ایئرپورٹ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ بورڈنگ پاس لینے کے بعد وہ ویٹنگ روم میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد مسافر جہاز میں جانے لگے۔ اس نے طویل سانس لے کر اپنے پیروں کے پاس پڑا ہوا بیگ اٹھایا اور شانوں پر ڈال لیا۔
اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے اس نے تاحد نظر پھیلے ہوئے ایئرپورٹ پر نظر دوڑائی۔ جہاز ٹیکسی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی نشست پر موجود لائٹ دھیمی کی اور نیم دراز ہو گئی۔ اس کے ساتھ والی نشست پر کوئی آ کر براجمان ہوا تو وہ چونکی، نگاہ اٹھا کر دیکھا تو گنگ رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ آپ؟ ایمن کے منہ سے بے آواز نکلا۔ کیا بات ہے ایمن؟ کس بات پر ناراض ہو؟ یوں بنا ملے چلے جانا، آخر پتا تو چلے۔ وہ پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں سے خشونت اور غصہ ٹپک رہا تھا۔ ایمن کی خاموشی اسے مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا ایمن تم غلط کر رہی ہو؟ اس طرح خاموش رہ کر تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ افسردگی سے بولا۔ ایمن کی آنکھیں جل اٹھیں۔ مجھے ڈرنک کرنے والے مردوں سے نفرت ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ وہ گنگ سا اسے دیکھتا رہا۔ ایمن؟ میں؟ اس کے لب کچھ کہنے کی کوشش میں پھڑپڑائے۔ ایمن نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ یہاں سے جائیں۔ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کی مروت سے عاری تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اٹھ کر اپنی نشست پر چلا گیا۔ جہاز نے تاشکند سے پاکستان تک کا سفر کیا۔ اس کے بعد انہیں سنگاپور ایئر لائنز کے ذریعے سفر کرنا تھا، جس کا پہلا اسٹاپ سنگاپور اور دوسرا سین فرانسسکو اور آخر میں جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ نیو یارک ان کی منزل تھا، اور سفر کا اختتام بھی۔ باقی تمام سفر کے دوران اس نے ایمن کے پاس آنے یا اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب جہاز نے جے ایف کے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو تھکن اس کے اعصاب کو توڑ رہی تھی۔ کسٹم اور امیگریشن کے معاملات سے فارغ ہو کر وہ باہر آئی اور کیب کو ہائر کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی کسی نے ہاتھ بڑھا کر کیب کا دروازہ تھام لیا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ ایک بار پھر سامنے تھا۔ تمہیں نہیں لگتا ایمن ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں؟ ایمن نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ فیضان نے دروازے پر گرفت مضبوط کر کے اسے روکا۔ میں ڈرنک کرنا چھوڑ دوں گا۔ ایمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں تو کہیں نہ کہیں ضرور مل جائیں گے۔ نیو یارک اتنا بھی بڑا شہر نہیں ہے، ایمن نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ فیضان کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے معمول کے مطابق ناشتے کی میز سجائی۔ کچھ دیر بعد سوٹڈ بوٹڈ پاپا کے ساتھ سعد بھی آ گیا۔ گڈ مارننگ ایمن، سعد نے مسکرا کر وش کیا۔ گڈ مارننگ سعد، وہ بھی مسکرائی۔ پاپا خاموشی سے ناشتے میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ نیو یارک ٹائمز کا مطالعہ بھی جاری تھا۔ شام کو کیا کر رہی ہو ایمن؟ سعد نے کافی کے سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کیوں؟ ایمن نے چائے پاپا کے سامنے رکھی۔ راک فیلر سینٹر میں ایگزیبیشن ہے، چلیں؟ دیکھوں گی، وہ حسب عادت شانے جھٹک کر بولی۔ دیکھنا نہیں چلنا ہے، شام کو تیار رہنا۔ سعد نے محبت سے بہن کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ سعد ناشتہ کر کے اٹھ گیا۔ وہ جاب کرتا تھا، اس لیے وہ ان دونوں سے پہلے چلا جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد پاپا ایمن کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایمن بیٹے، کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ ایمن خاموشی سے سر جھکا کر لب کچلنے لگی۔ ایمن؟ وہ بے بسی سے بولے۔ بیٹا اتنا امتحان مت لو، میں نے ہمیشہ تمہاری بات مانی ہے۔ ایمن تمہیں سیاحت پسند ہے، میں نے کبھی نہیں روکا۔ تقریباً ساری دنیا کے مشہور شہر دیکھ چکی ہو۔ تم نے ماسکو جانے کی ضد کی، میں نے مان لی۔ تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا ماسکو جانے سے پہلے، یاد ہے؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ مجھے یاد ہے پاپا، ایمن نے کہا۔ تو پھر کیا سوچا ہے؟ کچھ دن اور۔ وہ ہچکچا گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تمہیں بہر صورت میری بات ماننی ہوگی، وہ قطعیت سے بولے۔ جی پاپا۔ وہ آنسو پی گئی۔ آج آفس مت جاؤ، آرام کرو اور اچھی طرح سوچو، وہ نرمی سے تاکید کر کے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ ٹیبل پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے تم نے مجھے فیضان؟ کسی ایک طرف کا تو رہنے دیا ہوتا۔ اسے روس سے واپس آئے
1 माह होने को था और अजनबी हमसफर के निशान पाहूंस दूर थे। हर शब उसके अंदर एक जोत जागती, हम एक दूसरे के लिए हैं, और उसका दिल थम जाता। वो आईने के सामने खड़ी होती तो एक बाज गुश्त उसे रुला देती और एतबार की डोरी कमजोर होने लगती। तुम बहुत कम उम्र लगती हो, तुम हैरत अंगेज लड़की हो। वो तड़प उठती। जिंदगी बीतती जाती थी और मुश्किल का कोई हल नजर नहीं आता था। उसे अपना इंतजार ला हासिल लगने लगा। हम गिरफ्तारे रंग, हम असीरे सबा, तितलियों की तरह हम भी जंजीरे खुशबू से बांधे गए। हम के कैद हुए अनकही बात के। एमन ने आहिस्तगी से वार्डरोब का पट खोला और निचले खाने से एक तस्वीर निकाली। झील बेकाल, जिसे साइबेरिया की नीली आंख भी कहा जाता है, के किनारे खींची गई। फैजान की तस्वीर, जिसमें वो ब्राउन लेदर जैकेट और स्याह जीन्स में मलबूस था। उसकी सुनहरी आंखें दमक रही थीं। वो देर तक उसको देखती रही। वो खामोशी से विंड स्क्रीन के पार देखती रही। मैं तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं? कुछ भी नहीं। वो तवील सांस लेकर बोली। क्या मतलब? वो हैरान हुआ। बस कहा ना, छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। उसका लहजा कतई था। साद ने खामोश होकर सारी तवज्जो ड्राइविंग की तरफ लगा दी। कुछ देर बाद वो रॉक फीलर सेंटर पर मौजूद थे। पहले कुछ खा पी लेते हैं। वो गाड़ी पार्क करके उसे ओपन एयर रेस्टोरेंट में ले आया। तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लाता हूं। चूंकि सेल्फ सर्विस थी, इसलिए वो खुद चला गया। वो खामोशी से एक टेबल पर टिक गई, इधर उधर के माहौल पर नजर दौड़ाते हुए। उसका जहन ला यानी सोचों का मरकज बना हुआ था। एक दर्द था जो दिल में फैला हुआ था। एक अजियत थी जो रगे जां को काटती थी। एक इंतजार था जो लाहासिल साबित हो रहा था। यकलख्त उसके टेबल पर धरे हाथ पर एक हाथ आन ठहरा। उसने चौंक कर निगाह उठाई और साकत रह गई। वो उसके सामने था। हाँ, वो फैजान ही था। चमकदार सुनहरी झीलों की मानंद शफाफ आंखें लिए वो उसके रूबरू था। वो गंग सी उसे देखती रही। जो हमारे लिए होते हैं मन, वो हमसे आन मिलते हैं। यही कहा था ना तुमने? वो मुस्कुराया और उस पल उसकी आंखें कैसे जल उठी थीं, बिल्कुल कुमकुमों की मानिंद। आप कहाँ थे फैजान? 2 मोती उसकी आंखों से बह निकले। रिहैबिलिटेशन सेंटर में। वो फिर मुस्कुराया। वो यकटिक उसे देखती रही। उसकी आंखों के नीचे हल्के किस कदर गहरे थे और वो कमजोर भी लग रहा था। तुम्हारे काबिल भी तो बनना था एमन। थैंक्स, थैंक्स फैजान। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। उसी वक्त साद हाथों में ट्रे उठाए हुए वहां आ गया। एमन ने झेंप कर हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद कराया। साद, ये फैजान है, वो खुशी से बोली। फैजान ने पुरखुलूस अंदाज में उससे मुसाहिफा किया। साद ने एमन के चेहरे पर झिलमिलाते रंगों को देखा और एक पल में सारी हकीकत जान गया। कैसे हो साद? फैजान ने अपनाइयत से पूछा। अभी तक तो ठीक हूं, लेकिन अगर सुबह आप पापा से मिलने नहीं आए तो तब शायद ठीक ना रहूं। वो शरारत से बोला। तीनों का कहका बेख्तियार था।